الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ اور بے شک وہ اس سے پہلے بڑا اترایا کرتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر مصر رہتے اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں کا چورن بن جائیں گے ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ بھلا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی۔ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 48 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اصحاب الشمال کے حوالہ سے، وہ لوگ، وہ بدبخت لوگ جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، فرمایا ان کا عالم یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ دنیا میں اپنے ہر برے عمل پر اترایا کرتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اب یہ مصیبت اور بلا جو ہے یہ کافروں کے اندر تھی۔ کافر لوگ اس بیماری کا شکار تھے، منافق لوگ اس بیماری کا شکار تھے، لیکن مقام صد افسوس یہ ہے کہ اس برائی کا، اتنی بڑی برائی کا ذکر اللہ نے کافروں کے لیے کیا ہے، آج یہ بیماری مسلمانوں کے اندر گھس آئی ہے۔ آج کا مسلمان برائی کر کے، غلط کاری کر کے اس پر تکبر کرتا ہے، اس کو اپنی انا کی تشکیل سمجھتا ہے، اس برائی کو کرنے کے بعد اس پر اتراتا پھرتا ہے۔ ایسے آپ کو ہزاروں واقعات سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے، روزانہ اخبارات میں آپ کو مل جائیں گے، جس کو آپ بدماشی کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ برائی کر کے برائی پر اترانا ہے۔ یہ بنیادی طور پر کس کا کردار تھا؟ کافروں کا کردار تھا، یہ بت پرستوں کا کردار تھا۔ یہ کافر لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ برائی کرتے اور برائی کے بعد پھر اس پر تکبر اور غرور اور فخر کرتے کہ میں نے یہ ایسا کر دیا۔ کہ آج آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے لوگ قتل کر کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ قتل کیا، اس پہ فخر کرتے ہیں، بدماشی کر کے اس پہ فخر کرتے ہیں، اور آج ہمارا معاشرہ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یہ کام کرنا کس کی نشانی ہے؟ کافروں اور بت پرستوں کی نشانی۔ مسلمان کیا کرتا تھا؟ مسلمان اگر اس سے برائی سرزد ہو جاتی تو پچھلی رات اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے سر سجدے میں ڈال کے آنسو بہا کے رو رو کے اللہ سے معافی مانگتا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ مسلمان کا وتیرہ تھا، یہ مسلمان کی پہچان تھی، اور وہ چھپتا پھرتا ہوتا تھا، لوگوں سے معافی مانگتا ہوتا تھا۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ عمل غلط سرزد ہو گیا۔ لوگوں سے بھی معافی مانگتا، اپنے مالک سے بھی معافی مانگتا کہ اللہ مجھے تو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نادانی کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے اسے معاف فرماتا، اور اس کا وہ گناہ اللہ اس کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا۔ قرآن میں ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے حضور جن سے غلطی ہو جائے پھر توبہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا گناہ نہ کرنے پر وہ اللہ سے حلف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنا وہ کریم ہے۔ بندہ توبہ کرے اور صدق کے دل سے توبہ کرے، اور توبہ ہوتی وہی ہے کہ جس کے بعد وہ گناہ دوبارہ دہرایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ صدق کے دل سے معافی مانگے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے، اور جو تیری برائیاں تھی میں نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ مسلمان کا وتیرہ ہے، یہ صاحب ایمان کا وتیرہ ہے۔ اور برائی پر ڈٹ جانا، برائی پر تکبر کرنا، برائی پر غرور کرنا، برائی پر اترانا، برائی پر فخر کرنا، یہ کافروں اور بت پرستوں کی نشانی ہے۔
اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا بت پرست اور کافر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا تھے؟ کام قبل ذالک مترفین، جب یہ دنیا میں ہوا کرتے تھے، جب یہ دنیا میں موجود تھے، یہ برائی پر فخر اور اتراتے تھے، وقاموا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بڑے بڑے جو گناہ تھے ان پر بار بار بضد رہ کر وہ گناہ کرتے تھے۔ ایک گناہ بار بار کرنا یہ بھی کافر کی علامت ہے۔ ایک گناہ پر ڈٹ جانا، ایک برائی اپنی زندگی میں داخل نہیں کر لینا، یہ کافروں کی نشانی ہے۔ کیا آج ایسے ہزاروں مسلمان نہیں ہیں جو برائی پر ڈٹے ہوئے؟ کوئی سود کھا رہا ہے تو سود کھائی جا رہی ہے، یہ کافروں کی علامت نہیں ہے۔ کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو وہ کری جا رہا ہے، یہ کافروں کی علامت نہیں ہے۔ کوئی کرپشن کرتا ہے، ناجائز لوگوں کا حق کھاتا ہے تو وہ کری جا رہا ہے۔ کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ رشوت لیے جا رہا ہے، اس کا ضمیر اس کے ملامت ہی نہیں کر رہا۔ قرآن فرماتا ہے یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ کافروں کی نشانی ہے، یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ نہیں ہے، مسلمانوں کی نشانی یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں اسی لیے آج قرآن پاک اگر انسان پڑھ لے، رات میں صاحب کے پاس بیٹھا، وہ ظاہری طور پہ بڑے دنیا دار آدمی لگتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب میں آپ کے یہاں اس علاقے میں نہیں، سوشل میڈیا سے ظاہر ہے ہماری یہ دور دور تک بات پہنچتی، کہتے ہیں کہ جی وہ درس قرآن میں آپ کو سنا کرتا تھا تو میں تو فجر بھی نہیں پڑھتا، کبھی بات میں اٹھنا سننا نہ نمازوں کا اہتمام، لیکن ایک دن آپ کی وہ بات میرے اوپر بڑی اثر کر گئی کہ ہر چیز قرآن میں ہے، قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ کہتے ہیں مجھے یہ تھا کہ جناب یہ لوگ مولویوں نے فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ہم کیا جائیں بس ٹھیک ہے سب سے الگ ہو جائیں، لیکن جس دن آپ نے کہا کہ قرآن تو ہر ایک فرقے کا ہے، وہ تو ایک ہی ہے، تو چاروں چیزوں سے ہٹ کے آپ قرآن پڑھیں، تو کہتے اس کے بعد میں نے ایک ترجمے والا قرآن منگوایا۔ کہتے مجھے تو نہیں ترجمہ آتا تھا، ایک ترجمے والا قرآن منگوایا اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ کہتے میں نے بس 2 سے 3 پارے قرآن کے پڑھے تو اس کے بعد اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میرے اوپر اللہ نے ہر شے کھول کے رکھ دی۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ وہی شخص ہے مجھے ساری رات کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، اللہ سے ان گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، جو غلطی ہوگی ان سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور الحمدللہ کہتے ہیں نمازیں میں نے 5 شروع کر دی ہیں، اور صبح جلدی اٹھنا اور لائیو آپ کا درس جو ہے وہ کئی دفعہ میں سنتا ہوں اور کئی دفعہ بعد میں سنتا ہوں، لیکن اب وہ ایک شوق ایسا چڑھا ہے کہ کہتے ہیں ساری کتابوں کو میں نے چھوڑ کر ایک کتاب قرآن کو پڑھنا شروع کر دی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ قرآن شروع کر کے دیکھیں، آپ قرآن کو پڑھنا شروع تو کریں، قرآن کو سیکھنا شروع تو کرو، قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ اپنے نیت تو بنائیں اور اس کے اوپر چل دیں، پھر دیکھیے رب تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ایسے راستے کھولتا چلا جائے گا کہ خود اللہ کا کرم انسان کے اوپر ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ قرآن ایک ایک چیز کو بڑا واضح کرتا ہے۔ اب چھوڑ دیں، نکل جائیں لوگ فلاں فرقے پہ، ہم کس فرقے پہ چلے تو جناب ہر فرقہ تو دوسرے کو کافر کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں۔ آپ بھائی نکل جائیں ہر ایک چیز سے، چھوڑ دیں آپ ہر چیز کو۔ یہ قرآن تو ایک ایسا ہے نا، اس پر تو یقین ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ آپ جائیں لیں قرآن پاک، مسجدوں میں مل جائے گا، آپ جس مسلک کے رہتے ہیں اسی مسلک کا قرآن پاک لے لو، ترجمے کا لے لیجیے اور گھر میں شروع تو کیجیے، قرآن کو پڑھنا تو شروع کیجیے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ پڑھ نہیں سکتے، وقت نہیں ہے تو یہ ہو رہا ہے، تفسیر بیان کی جا رہی ہے، ترجمہ تفسیر ہے، یہ بیٹھ کے سن تو لیجیے۔ جب آپ سننا شروع کریں گے، ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں گے اور یہ تدریس کا عمل جاری رہے گا، میرا پورا یقین ہے آپ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور آپ پھر یہ بات نہیں کریں گے فلاں 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 یہ کہتا ہے، آپ کہیں گے مجھے یہ نہیں پتا وہ کیا کہتا ہے، میں نے دیکھنا ہے میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو آج مسلمان میں شامل ہو چکی ہیں، اگر مسلمان نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر مسلمان نے قرآن کو سیکھا ہوتا تو وہ یہ کہتا یہ میں کام نہیں کروں گا، یہ تو کافر کرتے تھے، یہ تو بت پرست کرتے تھے، یہ تو کافر کفار مکہ کا یہ کام تھا کہ وہ برائی پر اتراتے تھے، وہ برائی پر ڈٹ جاتے تھے، یہ تو کفار مکہ کا کام تھا کہ وہ ایک برائی پر ڈٹے رہتے تھے، ایک ہی بات پر وہ ڈٹے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا يَقُولُونَ، انہوں نے بہت بڑی برائیاں تھی جس پر انہوں نے کبھی توبہ نہیں کی تھی اور اللہ نے ان کو بہت بڑی سزا سنائی۔ 2 برائیاں کیا تھیں؟ نمبر 1 وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے، یہ کافر کہا کرتے تھے کفار مکہ جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔
فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اور دوسرا جو سب سے بڑا وہ جرم کرتے تھے وہ اللہ کے برابر بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے. یہ ایسی دو بڑی برائیاں تھیں جس سے بڑی برائی کائنات میں کوئی نہیں. شرک سے بڑی برائی تو ظاہر ہے کائنات میں کوئی نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَقَالُوا يَقُولُونَ وہ کیا بولتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کہ جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے, ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, ہم میں موت آنے کے بعد مٹی میں دبا دیا جائے گا. وَإِذَامًا اور مٹی ہمارے جسم کو کھا جائے گی, گل سڑ جائے گا, باقی ہڈیاں رہ جائیں گی. تو وہ جو ہڈیاں باقی رہ جائیں گی آئینہ لمبوسون کیا اس کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کچھ سمجھ آنے والی بات ہے. انہیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے رب کی قدرت کو دیکھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے. ان بے وقوفوں کو یہ بات جان لینی چاہیے جس مالک نے پانی کی ایک بوند سے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا لیا ہے تو وہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان کے لیے بنا سکتا. تو بڑی سیدھی سیدھی بات ہے, یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے. آج سائنس دیکھ لیجئے, بڑے بڑے لوگ جناب دنیا میں سائنس ترقی کر گئی, لیکن یہاں میں آپ کو ہزاروں مثالیں ایسی دے سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, میں آپ کو ہزاروں مثالیں یہاں ایسی دے سکتا ہوں کہ سائنس نے ایک نظریہ دیا اور خود اس کے بعد سائنس نے کہا یہ غلط ہے, اب سے غلطی ہوئی, اب یہ نظریہ. ایسی ہزاروں مثالیں. سائنس نے بڑی تحقیق کے بعد ایک تھیوری پیش کی اور اس کے بعد اسی تھیوری کا اور اسی ایک تھاٹ کا خود ہی انکار کر دیا. لیکن کمال جو ہے میرے رب کے اس پاک کلام پر, اس نے جو تھیوری دی ہے قیامت تک آج بھی اسی پر قائم ہے, آج بھی وہ برحق اور سچ ہے. اس کی میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ سورج کی مثال لیجیے. سائنس یہ 80 کی آخری دہائی تک اس پر قائم رہی پوری دنیا کے سائنسدان کہ سورج حرکت نہیں کرتا, زمین حرکت کرتی ہے. لیکن آج اللہ نے قرآن پاک میں پونے 1500 سال پہلے فرمایا تھا والشمس تجری لمستقر لها, سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے. قرآن نے تب کہا تھا, لوگ آج سائنس پہنچی ہے جدید تحقیق پر اور سائنس نے کہا ہے ہمارا وہ نظریہ غلط تھا, زمین بھی چلتی ہے, سورج بھی چلتا ہے. سائنس نے اپنی تھیوری کو رد کر دی ایک عرصے تک. یہ جناب 95 کے بعد یہ نیا نظریہ غالبا یا 90 کے بعد دوبارہ آیا. پہلے یہ کہتے ہیں زمین گول ہے, زمین کیا ہے, گول ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا, نہیں یہ گنڈے کی شکل کی مانند ہے, شکل وہ گنڈے کی جیسی ہے. آج سائنس نے کہہ دیا جناب نہیں گول نہیں, پیسفک ہے. لیکن قرآن نے جو ایک حرف بیان کیا لفظ کا وہ تب بھی سچ تھا, آج بھی سچ ہے, 300 سال بعد بھی سچ ہے انشاءاللہ. اس لیے اب قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ یہ بدبخت کہا کرتے تھے تو مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. او آباؤنا الاولون, اور ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا گزر گئے جن کو ہم نے جلا دیا, جن کو ہم نے پہاڑوں پہ پھینک دیا تھا, جن کو ہم نے مٹی میں ویسے ہی دبا دیا تھا, ان کے تو وہاں سے وجود ہی ختم ہو گئے. کیا اللہ انہیں بھی دوبارہ اٹھا لے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ تو ہڈیاں ابھی پڑی ہیں نا, ان کا تو ابھی پورا پنجر پڑا ہوا ہے, سٹرکچر پڑا ہوا ہے, اس سے بنانا تو میرے لیے ظاہری تمہارے دماغ کے مطابق ہی دیکھا جائے تو بڑا آسان ہے. میں نے تو ایک قطرے سے بھی انسان کو بنا لیا تھا. یہ آج کے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آج ثابت کر رہے ہیں کہ جناب وہ پتہ نہیں جب یہ بچے کی جو یہ حمل ٹھہرتا ہے, پریگننسی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ایک کوئی شاید کوئی کروڑواں حصہ ہے جو سپرم کا ہوتا ہے وہ ملتا ہے, اور اس کے بعد ایک وجود انسان کا بن جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ کون ہے, یہ میرا مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ اللہ, وہ ذات لم یلد لم یولد ذات صمد ذات جس نے قرآن میں پورا سٹرکچر اور برتھ بیان کیا ہے. قرآن پاک میں قرآن سائنس نے آج وہ چیز اس پر اس تحقیق تک پہنچی ہے. قرآن پاک نے انسان کی شادی کے بعد اس کے یہ تولید کا جو پورا نظام ہے اللہ نے قرآن میں ایک ایک ترتیب کے ساتھ آیات بیان فرمائی. لیکن شرط وہی ہے کہ قرآن کو پڑھیں تو صحیح, قرآن کو سیکھیں تو صحیح. اب یہاں پر اس کے بعد کیا انہوں نے کہا, جب یہ سارے سوالات کیے تو پھر اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اب اس کا جواب آپ عطا فرمائیں.
وہ جواب کیا تھا، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دو بہت بڑی برائیاں، اور اس کے بعد برائی پر ڈٹ جانا نعوذ باللہ، اور برائی کر کے اس پر اترانا اور تکبر اور فخر کرنا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ کافر کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، اور جو مسلمان ہمارے ان برائیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔